بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سایہ ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، آج 16 رمضان المبارک ہے اور یقین جانیے ایسا لگتا ہے کہ کل ابھی رمضان شریف شروع ہوا تھا اور 15 دن گزر گئے، آدھا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اپنے رب کو منا لیا، اپنی بخشش کروا لی، اور انتہائی بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کو پا کر بھی اپنی بخشش کا سماع جو ہے وہ نہ حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب رمضان آپ کے پاس آئے تو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بن کر آئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہوں کہ رمضان ان کے خلاف گواہی دے۔ یقیناً آپ سب اس وقت مشتاق ہوتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز ہو اور قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم تلاوت بھی سنیں، اور ملک کے نامور ثناء خان حضرات اور نعت خان حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جید علماء کرام سکالرز موجود ہوتے ہیں جو گفتگو کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم مسائل کا حل بھی پیش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر مسائل ہوں اس پہ گفتگو کی جائے اور ایسے حل کی طرف لے کے جایا جائے جس پر ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالرشید صاحب۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ قاری صاحب جب پڑھتے ہیں یقین جانا دل کرتا ہے قاری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ یقیناً ٹرانسمیشن کا وقت مختصر ہوتا ہے، وغیرہ ہم قاری صاحب سے ریکویسٹ کریں لمبی تلاوت کیا کریں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج محمد اکبر نثار نقشبندی صاحب موجود ہیں جو ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں گے۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں، حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف ہوگی، نعت شریف کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپک کیا ہے، ہمارے ساتھ اسکالرز کون سے ہوں گے، اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے حمد باری تعالیٰ۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا
लाज रख ले गुनाहगारों की, लाज रख ले गुनाहगारों की। नाम रहमान है तेरा या रब, नाम रहमान है तेरा या रब। और ऐब मेरे न खोल महशर में, ऐब मेरे न खोल महशर में। नाम सत्तार है तेरा या रब, नाम सत्तार है तेरा या रब। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऐबों पे पर्दा डाले हुए है, वगरना यकीन जाने हमारे तो गुनाहों की लिस्ट ही बहुत लंबी है और उसकी रहमत ऐसी है कि उसकी रहमत का जवाब कोई नहीं है, क्योंकि इसकी सिफ़त है, वो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हमें अपनी रहमत के साए में रखे। और जो कोरोना वबा के अयाम गुजर रहे हैं नाज़रीन किराम, अल्लाह से पनाह भी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह ये हमारे गुनाहों की बदौलत है जो हमने गुनाह इतने ज़्यादा कर दिए हैं, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत ऐसी है, हम उससे मायूस नहीं हो सकते, ना उम्मीद नहीं हो सकते। हम तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं, हम पर रहम कर दे, पूरी इंसानियत पर रहम कर दे, हमें इसे नजात अता फरमा दे। नाज़रीन किराम, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ सुहैब मदनी साहब मौजूद हैं, इंतहाई खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। ऐ रसूल अमीन, ऐ रसूल अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन, दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे, जुमला औसाफ से फिर सजाया तुझे। अज़ल के हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन, ऐ रसूल अमीन, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर
تیری ذات منظر پلائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی اے سید جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہو اور دل میں سرور نہ آئے سکون نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا جہاں پہ ایسا نہ ہوا ایمان نہیں ہوتا ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ غلام غوث نقیبی صاحب پیر نقیب الرحمن کے خاص مریدوں میں سے ہیں عیدگاہ شریف سے ان کا تعلق ہے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے جی صاحبزادہ صاحب جی مائک آن کر لیجیے جو آپ نے حکم فرمایا میں اس کا کی تعمیل کر رہا ہوں یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے راہ دکھائی اسے تیرے در کی تصویر ہی دل میں اتر آئی بس تیرے در کی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے آہا سے یہ پیام آئے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے راہ دکھائی اسے تیرے در کی ہر وقت ہے جلوہ نمائی بس تیرے در کی وہ ایک نعمت عظمیٰ سے محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی اور پہنچا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جا صفائی تیرے در کی غلام زہر اللہ تو علی کا نوکر ہوں کا نوکر غلام زہرا راہوں میں تو علی کا نوکر ہوں سرتابت سلطن سلطان زبن بھول لب بھول زبن بھول جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت یقیناً اہل بیت اطہار کا بے شک ہر فرد ہی جو ہے وہ پھول ہے اس کی الگ خوشبو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حسنین کریم میں ان کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں جس کو وہاں سے خوشبو آتی ہے اسی کے سینے میں ایمان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکبر صاحب محمد اکبر نثار نقشبندی صاحب ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سنائیے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اگر آپ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ ایک حضور کی محفل میں مزہ آ جائے گا یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں آپ سمجھتے
سب کی آپ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آپ برتے ہیں جولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے پھوٹے سیکے وہیں پہ چلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کرام بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہم نے، اور یقیناً آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے کہ رمضان مبارک ہم نے گزارا ہے، قیام بھی کیا ہے، روزے بھی رکھے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن رب کو منانا کیسا ہے؟ رب کو منانا کیسے ہے؟ وہ طریقہ ہے دعا کا۔ دعا کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اوپر فرمایا الدعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو دعا سے منہ پھیر لیتا ہے وہ تو بڑا متکبر ہے، کہ جو میرے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتا، جو میرے آگے جھولی نہیں پھیلاتا، وہاں پہ تو بڑے بڑوں نے سر کو جھکا دیا۔ اس کے علاوہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے، جو ہمارے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے، جو ہمارے رزق کے فیصلے کرنے والا ہے۔ ہم نے اسی کے در کے آگے جھکنا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم نے اس میں مانگنا کیسے ہے؟ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس میں ہماری کمزوری ہو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ آتا ہو، اور ہم سے کہیں کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہو۔ ناظرین کرام، انہی ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے پاس جو ہے ناظرین کرام اسکالرز ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انتظار کیجیے گا۔ ہمیں تھوڑا سا وقفے کے لیے جانا ہے، واپس آتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سائٹ ٹرانسمیشن، اور آج کو میں آپ کو بتایا میں نے پہلے کہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دعا کے آداب، فضائل اور اس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ آج جو خوبصورت پینل موجود ہے، ہمارے بہت ہی خوبصورت بھائی بھی ہیں اور انتہائی علمی گفتگو کرتے ہیں، علمی موضوعات پہ ان کے اللہ کی طرف سے ایک خاص دسترس ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، بڑے آسانی کے ساتھ ہر موضوع کو ایلیبریٹ کر دیتے ہیں۔ کیسر شریف صاحب جماعت اسلامی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ اپنی اتنی ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے تک دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہمارے دائیں جانب ہماری خاتون اسلامی اسکالر پروفیسر نادیہ خان قادری صاحبہ موجود ہیں، اکثر ہمارے پروگرامز کا حصہ ہوتی ہیں، اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے اور خواتین کی میں سمجھتا ہوں آگاہی کے حوالے سے بڑے آسان الفاظ میں
دین کے امور کی تشریح کرتی ہیں اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ملک کے 2 بڑے نعت خواں موجود ہیں. سب سے پہلے میرے دائیں جانب حافظ محمد وسیم عباس صاحب موجود ہیں. آپ صاحب بہت شکریہ, کل آپ ہمارے ساتھ تھے اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں آپ نے جو کلام پڑھا, میں نے زندگی میں کبھی ایسا کلام نہیں سنا, اور آپ نے 4 چاند لگائے ہماری ٹرانسمیشن کو. آپ کے ساتھ موجود ہیں حافظ احسن رضا صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حافظ صاحب سے ہی ہم کہتے ہیں چلیں آغاز کرتے ہیں, اور پیر میرے علی شاہ صاحب کا ایک خوبصورت کلام جو ہمیں سنائیں گے, اس کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کی طرف آتے ہیں. جی سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہان کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہان کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھا جس شان تو شان سب بڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری صاحب بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور پیر صاحب کا کلام ہو اور لکھا کس ہستی کی شان میں ہو, سبحان اللہ. اور آپ صاحب نے ادائیگی کا بھی حق ادا کر دیا. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. کیسر بھائی, آپ سے پروگرام کا ہی آغاز کرتے ہیں. دعا جو ہے ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. بہت سارے لوگ دعا کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ عبادت میں اس کو کیا درجہ حاصل ہے, اور بعض اوقات ہم اسے نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکل نہیں کرتے ہیں کہ بس چلے جائیں فوراً, اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں مانگ لیں گے, تھوڑی دیر بعد وقت مل جائے گا,
وہ ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ رات تک سونے تک بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا. دعا کی اپنی فضیلت کیا ہے اور اہمیت کیا ہے دین اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت شکریہ موقع دیا. دعا کا جو لغوی مطلب ہے وہ تو ہے پکارنا, بلانا. سبحان اللہ. اور دعا اگر اس سے اگلے مرحلے میں اس کا مفہوم اور مطلب دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرنا, درخواست کرنا. سبحان اللہ. تو جہاں تک دعا کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا اس کی اہمیت کے بارے میں, جس کا مفہوم یہ ہے. پھر اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس چیز کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کی جائے, اللہ کے حضور جو ہے وہ گڑ گڑایا جائے. چونکہ موضوع اس طرح کا ہے کہ بات آگے بڑھے گی تو مزید چیزیں انشاءاللہ ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بھی آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا تو احادیث کا مفہوم ہے جس میں فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے. اللہ اکبر. اگر آپ دعا کی اہمیت کو کوئی انسان جاننا چاہتا ہے تو وہ اس چیز پر غور کر لے کہ اس کے جسم میں جو دماغ ہے, جو مغز ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے, وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا, تو آپ کا پورا جو جسم ہے وہ کہہ لیں کہ یہاں تو مفلوج ہے یا وہ اس طرح کام نہیں کر سکتا, غیر ارادی طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دعا کا ایک ابتدائی قرآن اور سنت کی روشنی میں اس میں بہت تفصیل سے اس کی اہمیت ہے. جیسے جیسے یہ موضوع آگے بڑھے گا یہ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی. لیکن ہم بعض اوقات اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا کا کوئی خاص ٹائم مقرر ہے, بالکل ایسے دعا کا کوئی خاص ایسا طریقہ ہے, سارا کچھ موجود ہے. بالکل صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا جس کا مفہوم ہے کہ جو نفس میں بھی, دل میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے کچھ مانگتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ کہتا ہے میں بھی نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو محفل میں کسی اجتماع میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجتماع اور اس میں تذکرہ فرماتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں, ان کی زندگی, دعا کا جب طریقہ آئے گا تو اس پہ حدیث ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ میری ذات پر درود. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں جن کا یہ مطلب ہے. تو اس کے بعد باقی درخواست اور التجا آپ نے کرنی ہے. یہ بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اس طریقہ کار کو نہیں اپناتا, دعا کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کرتا اور اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, اس کی دعا جو ہے وہ آسمانوں میں معلق ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ ہے کہ جیسے ہم یہ دنیاوی طریقہ دیکھیں نا, جو انسان اللہ نے پیدا کیا ہے, ہم اپنے والدین سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو ہم آغاز کیسے کرتے ہیں؟ امی جی آپ بہت اچھی ہیں, ابو جی آپ بہت اچھے ہیں. وہ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو, بالکل وہ کرنا چاہ رہے ہو, کیا لینا چاہ رہے ہو, آپ کی گفتگو کے انداز سمجھ آتے ہیں آج کیا مانگنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, اس میں بہت سارے اوصاف اللہ نے اپنی ذات کے وہ رکھے, تو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تو دلوں کو جاننے والا ہے. وہ ذات جو نفس کے اندر, دل کے اندر آپ کوئی تقاضا کریں, حاجت کریں, التجا کریں, درخواست کریں, تو اس اللہ کے سامنے جب ہم دعا کرنے جائیں گے, اللہ رب العزت, اس کے بڑے سارے آداب ہیں, بہت ساری چیزیں. کیسے میں نے جو بات کی ہے نا کہ آپ دل میں بھی جب کوئی چیز مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں, تو حدیث قدسی ہے نا کہ انَّ ظَنَّ عَبْدِی بِی, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. تو ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو نا پھر دل کھول کے مانگو, اگر کنجوسی نہ کیا کرو. وہاں اس کی خزانہ میں کون سی کمی ہے؟ انسان مانگے پھر کس ذات سے مانگ رہا ہے؟ اللہ جو خالق مالک ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ دعا جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے دین اسلام میں اور ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے, اور دین اسلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو جس طرح کیسے بھائی فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت پسند کرتا ہے دعا کرنے والے کو, اور جو دعا نہیں مانگتا اس کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ متکبر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اس پہ وسیع و عریض گفتگو ہو سکتی ہے, تو کوشش کرتی ہوں کہ وقت دامن میں جتنی گنجائش ہے آپ کو سمجھا دوں. اللہ رب العزت نے متعدد دفعہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں شروع میں کہہ دیا کہ جو کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں اور ان کی پکار سننے والا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا. اب پکار سننے والا اس کا ادب اور اہمیت سے کس طرح وہ اپنے آپ کو ماور کروا سکتا ہے, وہ اس طرح کہ دیکھیں جو آپ کے جسم ہوتا ہے, آپ کا جسم ہے, اس کے پیچھے بیک بون ہے, تو آپ کی عبادات کی بیک بون دعا ہے, اس پر قائم ہے. آپ عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, ذکر اذکار کرتے ہیں, اور جب پھل کا وقت آتا ہے تو آپ ہاتھ نہیں اٹھا کے مانگتے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو اس طرح دعا کرتے دیکھا کہ آپ اس قدر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کی بغل مبارک میں سے آپ کے سفیدی نظر آ رہی تھی. یعنی یہ طریقہ ہے کہ اللہ کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے. اور آپ نے کہا کہ جو نہیں مانگتا وہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں بھئی, حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دعا کے لیے بنا ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے, عجز کے لیے, طمع سے خالی, اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو, حرص نہ ہو. اور جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور سجدہ کے بعد اپنے جو کرامن کاتبین ہیں ان سے سلام لینے کے بعد جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کا نزول فرماتا ہے جو اس کی عبادت کی قبولیت کی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. یعنی جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی برکت سے. اس کے علاوہ بے شمار جو ہمارے جو علماء اکرام ہیں, مفسرین ہیں, وہ اس کو ثابت کرتے ہیں اس دعا کو کہ یہ جو دعا ہے یہ ہمیں ہر مشکل سے, آپ کے پاس رزق کی کمی ہے, دعا کریں, اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں. وہ کہتے ہیں میں اپنے رزق میں سے تمہیں عطا کرتا ہوں. تو آگے جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, وہ بار بار کہتا ہے کوئی توبہ کا طلبگار ہے, کوئی استغفار کا طلب ہے, کوئی رزق کا طالب ہے, کوئی اولاد کا طالب ہے, کوئی رحمت کا طالب ہے, کوئی مجھ سے مجھی کو مانگنے کا طالب ہے. ایک انسان ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے اس کے مجھ سے مانگنے کے لیے. اللہ اکبر. نہیں, وقت تو نکالنا پڑے گا. اب میں تو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے ہر وقت آپ کا اللہ کے لیے ہے. آپ اس طرح ہو جائیں کہ آپ کا کھانا بھی اللہ کے لیے ہو, آپ کا پینا بھی اللہ کے لیے ہو. جب آپ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو آپ کا سونا بھی اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ منزل تو بہت بڑی ہے کہ آپ نے جب اپنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے کر دی, کہ وہ کہا نا کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ جو کسی سے محبت بھی اللہ کی بنیاد پہ کرتا ہے, بغض بھی اللہ کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور جب آپ اس طرح ہو جاتے ہیں نا, سما بھائی ایک مثال, در فاطمہ الزہرا پہ جب تک میں جاؤں نا مجھے تسلی نہیں ہوتی. یہ میرا اپنی عقیدت ہے ان سے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, جب آپ اس مقام پہ آپ نے کہا نا کہ یہ تو بڑی قدر و منزلت والی جگہ آ جاتی ہے, تو یہ اب چونکہ عید کا سیزن آ رہا ہے قریب, انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے کچھ عرصے بعد, تو یہ جو عید کے دن تھے امام حسن اور حسین آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے حضور ہم نے عید پہ نیا جوڑا پہننا ہے. فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والی فاطمہ الزہرا اپنے بیٹوں کی وہ خواہش پہ تھوڑی خاموش ہو گئی, مگر آپ نے فوراً کیا کیا کہ اٹھی اور کہا, بیٹوں سے یہ پرومس کیا, وعدہ کیا کہ ضرور بیٹا آپ اس دفعہ نیا سوٹ پہنیں گے. اٹھی اٹھ کے وضو کیا, 2 نفل حاجت کے پڑھے, اور اس نفل کے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاجت روائی کے لیے ہاتھ اٹھائے. جسے جنتی خواتین کی سردار بنایا, اور کن کے لیے جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا. اور جب آپ نے دعا فرمائی تو اس کے بعد عید کا روز آ گیا, تو آپ اللہ رب العزت نے کیسے حیا فرماتا ہے, اور اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کے جو اس سے لو لگاتے ہیں اور اس پر توکل کر کے دعا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. مگر ایک بات میں رک کے یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ بعض خواہشات قبول نہیں ہوتی, اس میں اللہ کی رضا یہ شامل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہوتا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب وہ دعا کر لی, عید کا روز آیا, آپ آئے اپنی والدہ کے پاس اور کہا امی جان کہاں ہے ہمارا نیا سوٹ؟ آپ نے فرمایا درزی لے کے آ رہا ہے. جب یہ کہا تو اللہ کو حیا آ گئی. وہ دعا جو حاجت کے ساتھ آپ نے گڑ گڑا کے اپنے بچوں کے لیے مانگی, درزی کون؟ جبریل امین درزی جوڑے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ اللہ کو حیا آ گئی. اللہ خود فرماتے ہیں نا کہ جب سفید بالوں والا میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے میں حیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ خالق مالک ہو کے حیا کر رہا ہے. کیسے بھئی یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ہمارے جو سادہ لوگ ہیں, دیہاتوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں, جو زیادہ پڑھ نہیں سکتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ
مسنون دعائیں یاد نہیں ہو پاتی، جو بعض اوقات ہمارے بڑے لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ پائے اور عربی ان کی زبان اچھی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی دعا جو ہے وہ کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ بے نیاز ہے سبحان اور اللہ، تم سب جو ہو وہ محتاج ہو۔ اللہ بے شک، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا قرآن پاک میں اور اس چیز کو پسند فرمایا، جس طرح بھی یہ فرما رہی تھی اور مختلف واقعات ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بہترین تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بے شک ان کی مسنون دعائیں جو ہیں، اللہ اکبر، اس کو اسی طرح ہم کریں، اسی طرح اپنائیں، اسی طرح وہ ساری چیزیں کریں، لیکن کسی وجہ سے کوشش کے باوجود یا کسی بھی معاملے سے وہ چیز ہم نہیں کر پاتے، جب بندہ بڑھاپے کو پہنچے ذہن بھی اتنا نہیں ہوتا کہ یاد کر سکیں۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی زبانیں پیدا کی ہیں، ہر زبان میں اللہ کو خالق تو وہی ہے نا، ساری اس سے التجا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ، مجھے ایک عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کسی کو حج کا موقع دے یا عمرے کا، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جب میں ملوں یا مبارک دوں تو میں وہاں کے خاص طور پہ پوچھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو آپ کو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، فوری طور پہ دل پہ لگیں اور آپ بھول نہیں پا رہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، میں پہلے بھی ایک دو دفعہ دوستوں کو سنایا کہ ایک بزرگ تھے بڑے پڑھے لکھے اور انہوں نے بڑی تیاری کی حج کی اور مسنون دعائیں بھی یاد کی، بہت سارا جو بھی احکامات ہیں ان کے عمل کرنے کے لیے پہلے سے اپنی فٹنس بھی اور ساری چیزیں، تیاری کر لی۔ حج جو ہے نا وہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ پوری روح کے ساتھ جو ہے وہ ساری سنتیں بھی پوری کرنی ہے وہ سارا۔ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ وہاں پر جب بیٹھ کے خانہ کعبہ کے قریب اللہ نے موقع جب دیا حج کے دوران، تو وہ دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو ان سے تھوڑا سا قریب ہی کوئی بزرگ خاتون تھیں جو کہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اچھا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کا تعلق جو ہے یہاں جنوبی پنجاب سے تھا یا سندھ سے کسی، ان کا جو لب و لہجہ تھا، تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اب ان کو وہ دعائیں نہیں آتی تھی، یہ بالکل جو سوال آپ نے کیا، تو انہوں نے اپنی گفتگو پر ٹھیٹھ اپنے لہجے میں کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ اللہ میاں تم انہوں 5 پتر دیتے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ تیری مہربانی سی، تیری کرم نوازی سی، میں تے اس قابل نہیں سا، کیا لاڈ کی بات میرا خامد جڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ تو واپس لے لیا، میں تیری توفیق نہ انہوں دی پرورش کی تھی، کوشش کی تھی، پھر میں نیت کی تھی کہ منوں اللہ اتھے حج کرائے، موقع ملیا، میرے بچے وڈے ہوئے، بچیاں نے محنت کی تھی، آج میں تیرے کول آئی ہوں تو میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اللہ تینوں بھی پتا ہے کہ دوسری باری شاید میں نہ آواں اور منوں اتنی مہلت اور ٹائم نہ ملے، لہٰذا اج میں جڑیاں گلاں کراں دعاواں منگاں ساریاں قبول کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات، وہ جو کہتے ہیں جو پڑھے لکھے آدمی تھے بہت تیاری کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میرے وہ کان سے جیسے ہی ٹکرائی ہے نا بات، وہ جو خلوص تھا، وہ جو اندر ایک اعتماد تھا کہ میری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ قبول کرنی ہے، کتنے مطلب ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے وہ ساری دعائیں میں نے وہ مانگنی جو ہے، ہاتھ میں نے اٹھائے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان اماں جی کی آواز کے پیچھے آمین کہنا شروع کر دیا، وہ اسی طرح پنجابی میں اپنے سرائکی میں لب و لہجے کے ساتھ اتنی محبت سے، اپنائیت سے، عاجزی سے، اور اپنے آپ کو جو دعا کے آپ کہہ لیں کہ ضروری جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اس ان پڑھ جو اماں تھی اللہ پاک نے ان کو دیے ہوئے تھے، ان کے دل سے جو آواز نکل رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی دعائیں میری تھیں میں نے کہا بعد میں کروں گا، یہ جو دعا ہے اس پہ میں نے آمین کہنا ہے، اور یہ جو لاڈ کے ساتھ جو کی جائی تھی اور پورے توکل کے ساتھ کی جا رہی تھی نا دعا، کیسے بھائی کی ایک بات مجھے بڑی خوبصورت لگی، وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم مسنون دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ اگر ہم دہرائیں اپنی زبان سے، کوشش کریں ہمیں یاد ہو جائیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو پکارتے تھے، انہی بائنی آپ کے الفاظ کو دہرائے
تو کیا خوبصورت بات ہوگی کہ آپ کے الفاظ کو بندہ اپنی زبان سے دہرائے، بڑی سعادت بھی ہوگی. اور یقیناً جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انسان دہرائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ جو ہیں خالی واپس لوٹا دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے تعارف کروایا تھا، حافظ محمد وسیم عباس صاحب، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج وہ ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے. جی آپ سے بسم اللہ. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رمجھم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. الہام کی رمجھم اب اور بیان کیا ہو، کسی سے تیری مدحت اب اور بیان کیا ہو، کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اور شعر دیکھیے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے.
اور اس وبا کے دور میں ایک التجا جس پر سب آمین کہیے. اے گنبد خضرا اے گنبد خضرا گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور مقطع پیش خدمت ہے. ویسے اس کلام کے 72 شعر ہیں لیکن مقطع سنیے کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چھپ چاپ کھڑا ہے. محسن تیرے دربار میں چھپ چاپ کھڑا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا